تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ غوث پاک میں ساری زندگی پڑھتا رہا، یا اللہ بروز قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھانا۔ یا غوث اعظم آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید، آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں۔ حاجت روا صرف اللہ ہے، لیکن پیر صاحب سے مانگنا، غوث پاک سے مانگنا، خواجہ معین الدین اجمیری سے مانگنا کہ اے فلانی قبر والے میری فلانی حاجت پوری کر دے، یہ مشابہت بعبدۃ الاوثان ہے، بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے جو شریعت میں شرک ہے، اور شرک گناہ عظیم ہے، ہماری شریعت میں منع ہے۔ ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ حاجت روا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے بیٹے، میں تمہیں چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کی رضا کی حفاظت کرو، تم اس کی رحمت کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ فرمایا، جب تم سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو، اور جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب تم سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو، کیونکہ تمام عطاؤں کے خزانے اسی کے پاس ہیں، اور تمام جہانوں کی کنجیاں اسی کے قبضہ میں ہیں، اور دنیا اور آخرت کی ہر نعمت وہی بندوں تک پہنچاتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی ہر بلا اور مصیبت اسی کی رحمت سے دور ہوتی ہے۔ اس کی عطا میں کسی غرض اور کسی سبب کا شائبہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جواد مطلق ہے۔ سو صرف اسی کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے، اور صرف اسی کے غضب سے ڈرنا چاہیے، اور تمام مہمات اور مشکلات میں اسی کی پناہ حاصل کرنی چاہیے، اور تمام حاجات میں اسی پر اعتماد کرنا چاہیے، اور اس کے غیر سے سوال نہ کیا جائے، کیونکہ اس کا غیر دینے پر قادر نہیں ہے، روکنے پر قادر نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اپنی جانوں کے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، نہ موت اور حیات کے مالک ہیں، نہ روز قیامت اٹھانے کے مالک ہیں، اور زبان حال سے اور زبان کال سے کسی وقت بھی اللہ سے سوال کرنے کو ترک نہ کیا جائے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ تو یاد رکھ لیں، عبد الحبیب عطاری صاحب، آپ کا یہ قول، یہ فعل قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ کسی محدث نے، کسی مفسر نے یہ نہیں لکھا کہ آپ کسی مزار پر جائیں اور وہاں پر جا کر جالی کو چمٹ کر زور زور سے فریاد کریں۔ یہ کسی محدث نے، کسی مفسر نے نہیں لکھا، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ جو طریقہ کار اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یا اور محدثین مفسرین نے لکھا ہے، آپ اسی کے مطابق عمل کریں اور لوگوں کو بتائیں، بلکہ وہ عمل کر کے دکھائیں کہ ہم اولیاء اللہ کی مزار پر کس طرح جاتے ہیں۔ 4 ہاتھ دور کھڑے ہو جائیں، فاتحہ پڑھیں، ان کے درجات بلندی کے لیے دعا کریں، اور پھر واپس پلٹ آئیں۔ ان سے ڈائریکٹ آپ سوال نہ کریں، ڈائریکٹ سوال صرف اللہ سے کرنا چاہیے، مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔